قرآن پاک اہل عرب پہ نازل ہوا اور ان کی زبان عربی تھی. ان کے ہاں جو لگژری لائف سٹائل تھا اس میں اونٹ کی سواری اور اونٹ صرف اونٹ جس کے پاس ہوتا وہ اپنے آپ کو اس وقت کا ایک آئیڈیل لائف رکھنے والا شخص سمجھتا تھا. قرآن پاک نے کہا یہ جو سواری جس پر تم سوار ہوتے ہو جو تمہاری لگژری سٹائل کی ایک چیز ہے کبھی اس میں غور و فکر بھی کیا؟ انہیں جھنجھوڑا تھوڑا سا. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس سواری میں غور و فکر کرو. یہ سواری کس لیے ہے؟ تم سے کوئی پوچھے تو تم کہتے ہو یہ سواری اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے ڈیزرٹس میں کام آتی ہے, ہمارے سفر میں کام آتی ہے, بار برداری بوجھ اٹھاتی ہے, تیز رفتاری سے ہماری مسافت کو طے کر دیتی ہے. یعنی کہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ سواری بے مقصد نہیں ہے. تو ان کو کہا ذرا اپنی عقل پہ بھی غور و فکر کرو کہ اگر یہ سواری اور جانور بے مقصد نہیں تو اشرف المخلوقات آپ کیسے بے مقصد ہو گئے؟ جنہوں نے غور و فکر کیا پھر ان کی زبان پر یہ کلمہ آیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا ما خلقت ھذا باطلا. انہوں نے کہا ہمارے پروردگار تو نے کسی شے کو فضول پیدا نہیں کیا. پھر ان کی زبان پہ یہ کلمہ آیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے. وہ پلٹ آئے ان میں سے بھی کچھ کہ جب یہ جانور جو ہماری لگژری لائف کا ایک ذریعہ سورس اور سبب ہے جب یہ بے مقصد نہیں ہے تو ہم بے مقصد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب یہ اپنے رب سے غافل نہیں ہے تو ہم اپنے رب سے غافل کیسے ہو سکتے؟ جب اگر یہ ہمارے کام نہ آئے تو یہ نکارہ ہے, تو ہم بھی اگر اس کے کام نہ آئے تو پھر ہم بھی دنیا و آخرت میں ناکارہ. اور اس نے کسی چیز کو اپنے کارخانہ ہے قدرت میں نکارہ پیدا نہیں کیا. خود اپنے آپ کو کوئی نکارہ ثابت کر لے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. بار بار قرآن پاک کہتے ہیں افلا تشعرون, کیا تم شعور نہیں رکھتے؟ افلا یعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر ایک جگہ کہا لہم اعین لا یبصرون بها, یہ ایسے آنکھوں والے ہیں جو آنکھیں رکھ کے اندھے ہیں. ایک جگہ کہا گیا کل انعام بل ہوا اضل, یہ تو چوپائے ہیں نہیں بلکہ یہ چوپایوں سے بھی آگے چلے گئے, تاکہ یہ وارننگز دے کے انہیں ریورس کیا جائے, انہیں واپس بلایا جائے